بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں شعبان کے روزے سے متعلق کئی احباب نے بار بار میسیج اور فون کے ذریعے سے سوال کیا کہ اس دن کے روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے یا بدعت ہے، کہاں تک اس کی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل دیکھیے۔ احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے 15ویں شعبان کے روزے سے متعلق ایک حدیث مروی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں سے خطاب اور ندا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، مصیبت زدہ کہ میں اسی مصیبت سے نجات دوں۔ اس رات کی برکت کا حصول اس کی کوشش کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1388، لیکن محدثین نے اس حدیث پر کافی کلام کیا ہے۔ کسی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ روات میں سے ایک راوی ہیں ابن ابی صبورہ، محدثین نے انہیں متروک کہا، منکر کہا اور واضع الحدیث کہا، حدیثیں گھڑنے والا۔ تو سند کے اعتبار سے یہ روایت نہایت درجے کمزور ہونے کی وجہ سے فقہا نے اس روایت سے 15ویں شعبان کے روزے کی سنیت یا استحباب پر استدلال نہیں کیا ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کا تذکرہ حدیث کی روشنی سے سنت یا مستحب ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ فقہ کی روشنی میں جہاں کتب فقہ میں فرض روزوں کا، واجب روزوں کا، نفل اور سنت روزوں کا ذکر موجود ہے، وہاں فقہائے حنفیہ کی تمام عربی کتب میں نصف شعبان کے روزے کا مستحب ہونا بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ مطلق پورے شعبان کے روزے کا استحباب تو ثابت ہے، خاص طور سے 15ویں شعبان کے روزے کا سنت یا مستحب ہونا عربی کتب فتاویٰ میں لکھا ہوا نہیں ملا ہے۔ بعض اہل علم حضرات نے 15ویں شعبان کے روزے کے سلسلے میں یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اس دن کے روزے کا رکھنا مستحب ہے، کیونکہ جب پورے شعبان کے روزوں کا استحباب ثابت ہوا تو اس میں 15ویں شعبان کا روزہ بھی مستحب ہونا ثابت ہوا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر مہینہ 13، 14، 15 تاریخ میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، تو 15ویں تاریخ بھی ایام 20 میں سے شامل ہوتی ہے۔ اس واسطے اس دن کا روزہ عام مہینے کے روزے میں داخل ہو کر اور ایام 20 میں سے شمار ہو کر مستحب ہوگا۔ اس وجہ سے فقہ مالکی میں علامہ دردیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صغیر میں لکھا ہے وَنُدِبَ صَوْمُ يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شعبان۔ فقہ حنبلی میں شیخ مراد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے مستحب قرار دیا ہے۔ ایسے ہی حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شعبان کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ روزہ ایام 20 میں سے ہے اور مطلق شعبان کے روزوں میں سے یہ روزہ بھی داخل ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نصف شعبان کے روزے کو سنت قرار دیا ہے۔ اما صوم یومہا فہو سنت من حیث کونہ من جملۃ ایام البیض لا من حیث خصوصہ، الفتاوی الکبریٰ الفقہیہ، کہ 15ویں شعبان کا روزہ سنت ہے اس اعتبار سے کہ یہ ایام 20 میں سے ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ خاص طور سے اس کی کوئی فضیلت ثابت ہوئی ہو۔ اپنے اکابر اہل علم حضرات میں سے حضرت مولانا
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیز میں صبح شب برات کے دن کا روزہ اور شش عید کا روزہ بھی مستحب ہے، یہ عبارت لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے وعظ میں فرمایا 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ ایسے ہی حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات میں بھی البتہ ممکن ہو تو 14-15 شعبان کو نفلی روزے رکھے جائیں۔ اسی طرح مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں 15ویں تاریخ شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کے 15ویں روزے کو رکھنے کا حکم حدیث میں موجود ہے، یہ لکھا ہے۔ مفتی محمد عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ خواتین میں اس روزے کے رکھنے کا ذکر اور ترغیب دی ہے کہ مومن بندوں کو چاہیے کہ پورے ماہ شعبان میں خوب زیادہ نفلی روزے رکھیں، 15ویں رات ذکر، دعا اور نماز میں گزاریں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15ویں شعبان کے روزے کا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15ویں شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، اس لیے اور اسی طرح ایام بیز میں 3 دن کے روزے رکھنا بھی ثابت ہے، اس نسبت سے روزہ رکھا جائے۔ خاص 15ویں شعبان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت کا اعتقاد نہ رکھا جائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ 15ویں شعبان کے روزے کو سنت، فرض یا واجب سمجھتے ہوئے رکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ استحباب کا درجہ دیتے ہوئے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور جو رکھتے ہیں انہیں بدعت یا گمراہ یا انہیں کسی گناہ کے ارتکاب کا طعن تشنیع سے سامنا نہ کیا جائے۔ اس لیے خلاصے کے طور پر اتنی بات یاد رکھ لی جائے کہ 15ویں شعبان کے روزے رکھنے کا مستحب درجے کا اہتمام کرتے ہوئے رکھ لیں۔ اس دن روزہ رکھنا نیکی کی بات ہے، گناہ نہیں ہے۔ البتہ نفل روزوں کے اہتمام سے زیادہ قضا روزوں کے اہتمام کی فکر کرے۔ نفل روزہ 1 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک روزہ اکیلا ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا، قبولیت کے لیے 2 روزوں کا ہونا ضروری ہے، اس طرح کا تصور غلط بات ہے۔ جس کی جیسی استطاعت ہو وہ روزہ رکھ لے، اور اس میں یہ بات بھی رہے کہ ایک ہی روزے میں فرض اور نفل کی نیت نہیں کرنا چاہیے، خالص نفل کی نیت سے رکھا جائے۔ 1 روزہ رکھیں، 2 روزہ رکھیں، حسب سہولت روزے کا اہتمام کر لیں، مستحب درجے کی بات ہے۔ اہتمام ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 15ویں شعبان کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔